قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پروردگار اس کا ثواب مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما، برادر احمد رضا صاحب کے والد صاحب کے گناہ معاف فرما، سید تاثیر کاظمی صاحب کے والد کے درجات بلند فرما، اور سید علی احمد صاحب کے مرحومین اور احمد رضا صاحب اور دیگر جو مومنین نے کہا ہے، خداوند عالم اس کا ثواب تمام مرحومین کے نام اعمال میں درج فرمائے، اور خداوند عالم ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو ناظرین محترم، آپ کی خدمت میں اسی گزشتہ سے پیوستہ کل کے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے پاس انشاءاللہ اور کافی سفیشینٹ ٹائم ہے، اور اس وقت کے اندر ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنی آرائز کو آپ کی خدمت میں پہنچائیں۔ اور بہت بہت شکریہ تاثیر کاظمی صاحب اور دیگر جو مومنین اور مومنات جو ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اس لمحے میں عبادت میں شریک ہیں۔ خداوند عالم اس رمضان کے آخری لمحات کو بھی عبادت شمار فرمائے، اور اس ماہ مبارک کو، ماہ سیام کو ہمارے لیے آخری رمضان قرار نہ فرمائے، آئندہ بھی ہمیں رمضان المبارک کی سعادتوں سے مستفیض فرمائے۔ ناظرین محترم، آج یوم مادر بھی ہے، تو جن جن صاحبان کی مائیں اور والدہ حیات ہیں، خداوند عالم ان کو طول عمر عطا فرمائے اور ان کی بڑھ چڑھ کر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کی مائیں اس جہان فانی سے کوچ کر گئی ہیں، خداوند عالم ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے اور ان کے لیے کار خیر کرنے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی چاہے ہماری والدائیں زندہ ہوں یا اس دنیا سے چلی گئی ہوں، ہر ایک کے لیے جو بہترین توسل ہے، چاہے زندہ ہیں ان کے لیے بہترین توسل ہے، چاہے اس دنیا سے چلی گئی ہیں ان کے لیے بہترین توسل ہے۔ اور وہ کون سا توسل ہے؟ وہ جوانان جنت کے سردار کی مادر گرامی حضرت فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، جو تمام ماؤں کی بھی ماں کہلاتی ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ اللہ کے بعد اس روئے زمین پر سب سے برتر شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور جناب زہرا کا ایک لقب ہے ام ابیہا، اپنے باپ کی بھی ماں ہیں، یعنی سید العالمین کی، سید الانبیاء کی جو والدہ کا درجہ رکھتی ہیں، یعنی ان کی والدہ، رسول خدا کی والدہ کے بعد جناب زہرا نے ان کو ایسا ٹریٹ کیا ہے، اپنے والد صاحب کی اتنی خدمت کی ہے کہ ان کا لقب ام ابیہا پڑ گیا ہے۔ تو بی بی ام ابیہا جناب صدیقہ طاہرہ کے صدقے، جن کی مائیں حال حیات ہیں، خدا ان کو ان کی برکت سے طول عمر نصیب فرمائے اور ان کو صحت اور تندرستی عنایت فرمائے، اور جو اس جہان فانی سے جا چکی ہیں انہیں جناب ام ابیہا کا جوار نصیب فرمائے اور ان کا قرب نصیب فرمائے، ان کی شفاعت اور ان کی زیارت نصیب فرمائے، اور یقیناً جو ان کی ماننے والی ہیں، جو ان کی چاہنے والی ہیں، وہ یقیناً انشاءاللہ شفاعت فرمائیں گی۔ اور ایلیا رضا صاحب نے بھی درخواست دعا کی ہے، اور بہت سارے مومنین درخواست دعا کر رہے ہیں، اور کیوں نہ شفاعت فرمائیں۔ آئیے میں پھر دوسرے موضوع کی طرف نکل جاؤں گا۔ جیسے جیسے ذہن میں روایات آتی چلی جا رہی ہیں، میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا چلا جا رہا ہوں۔ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ ہر روز جس کو پلان کیا جاتا ہے وہ نیکسٹ ڈے کے لیے ہو جاتا ہے، اور یہ اس ذکر کی برکت ہے، ان مقدس ہستیوں کا توسل ہے کہ خداوند عالم ان کے طفیل سے ایسی چیزیں عطا کر دیتا ہے۔ یہ برکت ہے، یہ زندہ اعجاز ہے ان کا، کہ جو اس سے مستفید ہونا چاہے وہ مستفید ہو سکتا ہے، کیوں نہ وہ شفاعت فرمائیں۔ اس لیے کہ جب روز محشر جناب صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کیا کریں گی؟ آپ جنت کے دروازے کے ساتھ پشت لگا کر کھڑی ہو جائیں گی۔ آپ اندازہ لگائیے،
इस कायनात का कोई फर्द भी जो है अगर उसे जन्नत का दरवाजा मिल जाए, देख लीजिए वो कितनी सुरत, कितनी स्पीड के साथ और कितनी जल्दी के साथ उसकी तरफ जाता है। आप उसको छोड़ लीजिए, अब हमारे जो हरम हाय मुकद्दस हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम का हरम है नजफ अशरफ में, करबला मुअल्ला में हजरत अबुल फजल अब्बास का हरम है, खुद रोज़ा रसूल है, या दीगर सामर्रा है, काजिमैन है, मासूम कुम का रोज़ा है, इमाम रऊफ इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुकद्दस है। जब कभी वो बंद होता है, नॉर्मली वो खुले रहते हैं, लेकिन जब भी किसी वजह से वो मसलन सफाई के लिए जब वो बंद करते हैं तो एक लोगों का तांता बन जाता है, एक लाइन होती है, कितार अंदर कितार, लोग दूर दूर तक खड़े रहते हैं और इस इंतजार में होते हैं कि दरवाजा खुले और सबसे पहले हम जन्नत नजीर माहौल और जन्नत नजीर शख्सियात, बल्कि खुद जन्नत का हूं तो ये बईद नहीं होगा। जाहिर है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जरिए अकदस को मस करना चाह रहा है, आप वो यूं ही समझिए कि वो जन्नत को मस कर रहा है, वो जन्नत को टच कर रहा है। और जो जनाब अमीर कायनात के रोजे को मस कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वो हसन और हुसैन के बाबा जो उनसे भी अफजल हैं, कसीमुन नारे वल जन्ना, जो उनके रोजे को मस कर रहा है। आप अंदाजा लगाइए लोग किस सुरअत से निकलते हैं, जल्दी से हम जाएं, जरी को पहले छुएं, हमें खाली जरी मिल जाए, और फिर हमारी अकीदत यह है कि हम शिफा के तौर पर अपने हाथों को भी जरी से मस करते हैं, अपने रुखसार भी मस करते हैं, अपना सीना भी मस करते हैं, अपना कंधे भी मस करते हैं, गोया अपनी गर्दन, यानी जो मुमकिन हो आदमी उस तबर्रुक से तबर्रुक लेता है, फैज लेता है। तो कायनात के हर फर्द में और आइम्मा ताहिरीन की वालिदा माजिदा हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में फर्क यह है, औरों को जब जन्नत नजर आएगी तो वो जन्नत की तरफ भाग कर जाएंगे, बिल्कुल एक दूसरे को पांव के नीचे रोनते हुए चले जाएं, किसी को जख्मी करते हुए चले जाएं, बस उन्हें अपनी जन्नत की फिक्र है। लेकिन जनाब ज़हरा जब रोजे माशर आएगा तो जन्नत को पुश्त लगा के खड़ी होंगी। पुश्त का मतलब यह है कि दरवाजा जन्नत जो है आपकी बैक पर होगा और आपका जो रुख अनवर है वो जन्नत के दरवाजे की तरफ नहीं होगा, वो ऑपोजिट साइड पर होगा। तो जब खड़ी हो जाएंगी तो आवाज कुदरत आएगी। सुनिएगा, ये छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कहा कि बीबी ऑपोजिट मुंह करके खड़ी हो जाएंगी महशर की तरफ, जहां लोग मौजूद होंगे, हिसाब किताब दे रहे होंगे, एक अजदहाम होगा। आवाज आएगी, आवाज कुदरत आएगी, यब्नत हबीबी, ए मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफा की बेटी। अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत खिताब है। मैं कहूंगा आजकल मकतब अहले बैत का इम्तियाज ये है कि मकतब अहले बैत न अपनी जुबान को गलीज करता है, न किसी की गाली का जवाब गाली से देता है। मकतब अहले बैत बड़ा प्यारा मकतब है, कोई गाली भी देता है तो वो इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हैं। एक शख्स जब इमाम हसन मुजतबा गुजर रहे थे, वो आकर खामखा में आपको यानी कि सब करना शुरू कर दिया, उसने गालम गलोच देना शुरू कर दी। इमाम हसन मुजतबा ना गुस्से हुए, ना गर्म हुए, ना उसके ऊपर गजबनाक हुए। एक मरतबा हजरत ने उसकी पुश्त पर हाथ फेरा और हाथ फेर कर कहते हैं, ए नौजवान, मुझे ये बता कि तुझे कुछ खाने को चाहिए, तुझे कुछ पीने को चाहिए, तुझे कुछ लिबास चाहिए? उसने कहा, ये क्या बात है, मैं गालियां दे रहा हूं इनको, और लोग जो गाली देते हैं मां बाप के नाम से देते हैं, मैं इनको गाली दे रहा हूं और ये मुझे कह रहे हैं खाना चाहिए। मैं गाली देता हूं, वो कहते हैं पीना चाहिए। मैं गाली देता हूं, वो कहते हैं तुम्हें लिबास चाहिए, रहने की जगह चाहिए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि वो इमाम ये बता रहे हैं कि ये बंदा जो गुस्ताखी कर रहा है, ये जो गाली दे रहा है, ये आले अतहार को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, वो तो युताहिरकुम ततहीरा हैं, और वो तो रिज्स को अल्लाह ने दूर रखा है, और ये गालम गलोच रिज्स है और ये वहां तक जा नहीं सकता। ये जो है ये आले मोहम्मद को नुकसान नहीं दे रही इसकी गाली, बल्कि खुद इसके अपने मुंह को गलीज कर रही है, खुद इसके अपने मुंह को गंदा कर रही है। और हजरत ने उसके बाद फरमाया, ऐ शख्स, अगर तू जो जो ऐब बता रहा है
وہ اگر میری والدہ میں پائے جاتے ہیں، اللہ اکبر، کائنات کی افضل ترین خاتون، اور ان کے بارے جو جملہ کہا جائے، اور امام حسن مجتبی کس انداز سے سلجھا رہے ہیں، فرماتے ہیں اگر جو تو نے عیب بیان کیے ہیں، عیوب بیان کیے ہیں، اگر وہ میری والدہ میں پائے جاتے ہیں تو اللہ انہیں بخشے، جبکہ امام جانتے ہیں وہ تو یطہرکم تطہیرا ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں، ہر قسم کی چھوٹی رجس اور نجاست سے بھی پاک ہیں، لیکن اس کو مطمئن کرنا تھا۔ اور پھر فرمایا اگر وہ عیب نہیں پایا جاتا تو پھر یہ سراسر تہمت ہے، اور تم نے تہمت لگائی ہے میری والدہ پر، اور اللہ تمہیں بخشے۔ جب اس نے یہ جملہ سنا، امام کے قدموں میں گر گیا اور امام سے معذرت کی اور کہنے لگا یبن رسول اللہ، میں تو کچھ اور سوچ کے آیا تھا۔ یہ ملت تشیع یہ چیز ہے، مکتب اہل بیت کی سیرت یہ ہے۔ اب سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اپنی زبان کو بے لگام کیے ہوئے ہیں اور بہت سارے نازیبہ کلمات کہہ رہے ہیں، اب میں ان کلمات کو دہرا نہیں سکتا، اور بہت سی عجیب عجیب گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس طریقے سے ہو گیا۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جنازے سے متعلق گفتگو ہے، حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ہے، خود امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق گفتگو ہے، اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اب ان کو آہستہ آہستہ میں بڑے اچھے پیرائے میں آنے والے 5-6 ایام میں آپ کی خدمت میں ایک ایک کر کے عرض کرتا رہوں گا، اور آج آپ کو ایک کوسچن دے رہا ہوں، آپ سوچتے رہیے گا اور ان تک بھی اگر ممکن ہو تو پہنچا دیجئے گا۔ اور وہ کوسچن یہ ہے، مجھے یہ بتائیے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات، اس لیے کہ ہم جو بات کرتے ہیں بڑے اچھے انداز سے ایک ہسٹری بیان کر رہا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اسے اتفاق کر بھی سکتے ہیں، آپ اسے اتفاق نہیں بھی کر سکتے، لیکن ایک لمحہ فکریہ میں آپ کو دے سکتا ہوں، اور وہ لمحہ فکریہ یہ ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ان کے جانشین تھے وہ حضرت علی نہیں تھے، کوئی اور موصوف تھے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اگر دیکھیں اولاد جو ہوتی ہے، بیٹا وہ بہتر جانتا ہے اپنے باپ کی فضیلت اور اپنے باپ کے عیوب اور اپنے باپ کے نقص اور عیب کو بہتر جانتا ہے، گھر رہتا ہے، اندر کی بات جو ہے وہ بیٹا بہتر جانتا ہے اور بیوی بہتر جانتی ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ایک تاریخ میں ایک کردار گزرا ہے، یہ صرف میں آپ کو آج ایک اشارہ اور کوسچن دے رہا ہوں، اس پر سوچئے گا، اور وہ یہ ہے کہ نہج البلاغہ میں مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خطبہ بھی ہے، اور وہ کن کے بارے میں ہے اور وہ کردار کیا ہے؟ وہ کردار ہے حضرت محمد ابن ابی بکر، حضرت محمد ابن ابی بکر، کہ جن کو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے مصر اور ایجپٹ کا گورنر بنایا تھا۔ تو لمحہ فکریہ یہ ہے کہ وہ کس کے بیٹے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر وہ کسی کے بیٹے تھے جو تاریخ میں اگر آپ انہیں اکابر شمار کرتے ہیں، صاحب عزت کرتے ہیں، تو پھر اگر وہ اتنے ہی بڑے عزیز تھے تو پھر بیٹا کیوں انہیں چھوڑ کر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا، اور اس نے جینا بھی علی کے ہم رقاب میں سیکھا ہے، تربیت بھی علی ابن ابی طالب سے پائی ہے، اور بالآخر عقیدہ علوی، عقیدہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہی پر اس دنیا سے گئے ہیں، اور جام شہادت نوش کیا، انہوں نے مار دیا گیا انہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ شیعہ علی ہے، اور اس کی کیا کیفیت ہے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ فلاں ہیں، وہ اچھے ہیں، سارے ہیں، موصوف ہیں، سب کچھ ہے، اپنی جگہ پر آپ جو نظریات رکھتے ہیں، آپ جو اپنے ایمانیات رکھتے ہیں، وہ اپنی جگہ وہ آپ کے ہیں، لیکن ایک سوال ہو سکتا ہے کہ جب ایک باپ اپنے بیٹے کے نزدیک معتبر نہیں ہے، جب ایک باپ اپنے بیٹے کے نزدیک اپنا اعتبار کھو چکا ہے، اپنا وقار کھو چکا ہے، اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بیٹے کو اپنے باپ کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے، کیا محمد ابن ابی بکر کو معلوم نہیں تھا کہ میری راہ نجات
علی میں نہیں ہے، میری راہ نجات کسی اور کے نقش پا میں ہے نہیں. لیکن محمد ابن ابی بکر جانتے ہیں کہ وہ جانتے تھے کہ میری فلاح کس کے پیچھے ہے اور اصل دین کدھر ہے، اصل جانشین کون ہے، اور اصل اسلام اور اصل دین کس کی طرف ہے. لہذا یہ میں نے آپ کی خدمت میں ایک سوال چھوڑا ہے، اس پر آپ سوچئے گا. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ میرے مسلک سے ہوں، آپ اس پر سوچ سکتے ہیں، آپ کے نظریات اپنے ہوں گے، آپ میرے ساتھ ایگری کر بھی سکتے ہیں، ایگری نہیں بھی کر سکتے، لیکن ایک سوال، اور یہ تاریخ کا کردار ہے، اور اس کردار کو آپ تاریخ سے مٹا نہیں سکتے. نہ محمد ابن ابی بکر کی ولدیت کا آپ انکار کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ ان کا انکار کرتے ہیں تو بہت ساری تواریخ میں موجود ہے کہ یہ کسی بڑے کے فرزند ہیں، ایک بات. اور دوسری، اور اس بات سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ وہ حضرت امیر نے انہیں ایجپٹ کا گورنر بنایا تھا، اور نہج البلاغہ میں وہ خطبہ موجود ہے جو بتایا تھا محمد ابن ابی بکر کو. ان باتوں کا انکار نہیں ممکن. تو پھر آپ نتیجہ نکال لیجئے کہ جو آدمی، اسی لیے کہتے ہیں کہ جو گھر میں برا وہ باہر بھی برا، جو گھر میں اچھا وہ باہر بھی اچھا. اور اسی لیے ہے کہتے ہیں اہل بیت میں، اہل دار میں اور باہر والوں میں بڑا فرق ہے. کہتے ہیں کہ جو گھر والے ہوتے ہیں ادرا ما فی البیت، وہ بہتر جانتے ہیں گھر کے اندر کیا ہے. تو یہ جو محمد ابن ابی بکر کو ڈیسیژن لینا پڑا، انہیں اگر ممکن ہے کہ بنی بنائی حکومت انہیں مل جاتی اگر وہ اس راستے پر چلتے، ممکن ہے، اس لیے کہ وہ اگر ان کے فرما بردار ہوتے جنہیں بنانا چاہتے تھے، ممکن ہے انہیں بنی بنائی سلطنت مل جاتی. لیکن انہوں نے اس بنی بنائی سلطنت کو، جو سلطنت مائنس علی ابن ابی طالب کے فارمولے سے ہو، اس کا انکار کر دیا. دو کردار. چلیں، آپ کی توجہات زیادہ بڑھ رہی ہیں، ایک اور کوسچن دے دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. اور دوسرا کوسچن اسی سے ریلیٹڈ ہے. بہرحال اس بات کو ضرور سوچئے گا کہ کیا حضرت محمد ابی بکر نے خلافت کو جو ان کے حصے میں آ سکتی تھی، اس لیے کہ بنی امیہ کا یہ کردار رہا ہے کہ وہ اپنے بعد کسی کو، اپنے بیٹے ہی کو جانشین مقرر کر دیتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ لیجئے، ابو سفیان کے بعد معاویہ، معاویہ کے بعد یزید، یزید کے بعد پھر معاویہ. اور یہ کردار ہے جو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یہ ایک کوسچن ہے، یہ سوال ہے، یہ وہاں تک پہنچ جائے. تو بہرحال آج جو میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. ہاں، بات جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جناب سیدہ جنت کی طرف پشت کر کے کھڑی رہ جائیں گی، اور جب پشت کریں گی تو آواز قدرت آئے گی، یبنت حبیبی، اے میرے حبیب، اے میرے پسندیدہ، اے میرے محبوب کی بیٹی، لماذا لا تدخلین فی الجنہ، جنت کا دروازہ کھلا ہے، آپ جنت میں داخل کیوں نہیں ہو جاتی؟ آگے یہ میرے الفاظ ہیں کہ بزبان حال یہ آواز آئے گی کہ جناب سیدہ آپ داخل ہو جائیے، اس لیے کہ آپ خود خاتون جنت ہیں، خود خاتون جنت ہیں. اور دوسری بات، ایک تو خود خاتون جنت ہیں، آپ کے شوہر قسیم النار والجنہ ہیں، اور تیسری بات آپ کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں. اور بلکہ میں یوں کہوں اپنے زمانے کی خاتون اول جناب صدیقہ طاہرہ کی ذات گرامی ہے. اور اس سے قبل جو اپنے زمانے کی خاتون اول تھیں وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہا تھی. اور جناب فاطمۃ الزہرا تو ایسی خاتون اول ہیں جن کا مقام اتنا بلند ہے، نہ ان سے پہلے آنے والی خواتین ان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، اور نہ قیامت تک آنے والی کوئی خاتون ان کا مقابلہ کر سکتی. اس لیے کہ یہ افضل من زمانہا وغیر زمانہا، اپنے زمانے کے عورتوں سے بھی افضل ہیں اور اپنے زمانے کے بعد اور پہلے والوں سے بھی افضل ہیں. تو آواز آئے گی آپ چلی جائیے، آپ خود خاتون جنت ہیں، آپ کے شوہر نامدار قسیم النار والجنہ ہیں، آپ کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب ارشادات فرمائے ہیں. تو جناب سیدہ کیا فرمائیں گی؟ آپ فرمائیں گی، اے اللہ
मैं ऐसे जन्नत में दाखिल होने वाली नहीं हूं जब तक मैं अपने बाबा के उम्मतियों में से गुनाहगार लोगों की शफाअत ना कर लूं। अल्लाह अकबर, शफाअत ना कर लूं। शफाअत क्या चीज है, एक दिन इस पर भी गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह कि शफाअत किसी बेजा सिफारिश का नाम नहीं है, शफाअत रिश्वत का नाम नहीं है, शफाअत किसी धड़ेबाजी का नाम नहीं है। शफाअत एक मुस्तकिल मौजू है और शफाअत वही करते हैं जिन्हें अल्लाह इजाजत देता है। ला यशफऊन इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, जिन्हें रहमान इजाजत देगा वो शफाअत करेंगे। और रहमान किन्हें इजाजत देता है? जो खुद बख्शे हुए हैं, जो खुद इस काबिल हैं कि किसी को ले जा सकें। हां, अगर कोई खुद ही इस काबिल ना हो तो किसी को क्या ले जाएगा। और रिवायत के जो अल्फाज हैं सुनिएगा, क्या खूबसूरत कि जनाब सैयदा रोजे माशर में से ये यौम मादर की बात निकली है और आज अभी तक यहां तक पहुंच गई है कि कैसे शफाअत फरमाएंगी और कैसे माशर के मैदान से अपने शियों को चुनेगी। सुनिएगा, रिवायत के अल्फाज ये हैं, तल ताकितु शिअतहा कमा यल्ताकितु तैर अल हब्बल जय्यदा मिनर रदी। क्या खूबसूरत इस्तिलाह है ये। आप जिन हजरात ने ये परिंदे, ज़्वाज़ो, कबूतर, कोई ऐसे परिंदे घर में रखे हुए हैं, आप उन्हें जब दाना डालते हैं, उनकी जो खुराक है, तो कोई दाने ऐसे होते हैं जिनके खाली छिलके होते हैं और अंदर से दाना निकल कर गिर चुका होता है, और कई ऐसे खौल छिलके होते हैं जिनके अंदर दाना मौजूद होता है। तो परिंदा क्या करता है? परिंदा जिस छिलके के अंदर दाना होता है वो सिर्फ उस दाने को उठाता है, जिस छिलके को उठाता है जिसके अंदर दाना है, लेकिन जो खाली छिलका है परिंदा उसको नहीं छेड़ता। ऐसे ही जनाबे सिद्दीका ताहिरा माशर के मैदान में से अपने शियों को कैसे चुनेगी? फरमाया तल ताके दो। तल ताके तो का माना होता है उचक लेना, उठा लेना, बीच में से इंतखाब कर लेना। तल ताके तो शियाता, जनाबे सैयदा अपने शियों को उठाएंगी। यहां फिर मेरा मासूमाना सवाल है, मकतब अहले बैत गाली गलोच नहीं देता। जनाबे ज़हरा अपने शियों को, जनाबे ज़हरा के शिया कौन हैं? जो रसूलुल्लाह के फॉलोअर्स हैं, जो हजरत अली इब्न अबी तालिब के रास्ते पर चलते हैं, जो हजरत अली को शहीद करते हैं, वो जनाबे ज़हरा के शिया नहीं है। जो इमाम हसन मुजतबा के जनाजे पर तीर बरसाते हैं, वो जनाबे ज़हरा के शिया नहीं है। और जो जनाबे फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विरासत अपने बाबा से मिली है, जो उसे ना दे, वो जनाबे ज़हरा का शिया नहीं है। और यहां फिर उस साहिब ने जो जुबान दराजी की है, कहा रसूलुल्लाह का कोई हक नहीं था, लेकिन मैं एक जुमले में कहकर आगे बढ़ जाऊंगा। मेरा उनसे ये सवाल है, मुझे ये बताइए, अगर रसूल की मीरास नहीं थी तो फिर सिर्फ बेटी को मीरास से महरूम रखना कहां की बात है कि बेटी मां के बाप के मीरास से महरूम रहे और जौजा उसको मीरास मिल जाए। जौजा को मिलना और बेटी को ना मिलना, किसी एक को मिलना, इस बात पर दलालत करता है कि रसूलुल्लाह की जायदाद थी, रसूलुल्लाह के पास माल था, रसूलुल्लाह की विरासत थी। अगर आपने किसी एक जौजा को रसूलुल्लाह का हिस्सा दे दिया है, ये घर दे दिया है, ये चीजें दे दी हैं, फलां चीज जगह दे दी है, इसका मतलब यह है कि फिर रसूलुल्लाह की चीजें थी। जब रसूलुल्लाह की थी तो ये कहां का इंसाफ है कि जौजा को मिल जाए और बेटी को ना मिले, जबकि जौजा सैयदतुन निसाइल आलमीन भी नहीं है, अपने जमाने की औरतों की सरदार भी नहीं है। और यहां फिर मैं एक और बात करता चलूं और बड़े मीठे अंदाज से फिर लम्हे फिक्रिया देने जा रहा हूं, और वो लम्हे फिक्रिया ये है, अगर कोई आदमी, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये इल्जाम लगाए, इल्जाम ये है कि रसूलुल्लाह सिर्फ अपनी अजवाज, हुजूर की 11 अजवाज थी, हुजूर एक जौजा से ज्यादा मोहब्बत करते थे, बाकी 10 से नहीं करते थे। यानी अगर कहे कि एक जौजा हुजूर की लाडली है, एक जौजा हुजूर की लाडली है और बाकी 10 नहीं है,
اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ رسول اللہ پر صراحتاً بہتان ہے. بہتان کیا ہے؟ قرآن مجید نے بھی یہ کہا ہے، شریعت مقدسہ اسلام بھی یہ کہتی ہے کہ اگر یعنی آپ ایک شادی کریں، دوسری یا دو سے زیادہ شادیاں کب کر سکتے ہیں؟ جب آپ عدالت کو قائم رکھ سکیں، جب آپ عدالت کو مینٹین رکھ سکیں. عدالت کا مطلب کیا ہے؟ کہ دونوں کو مال ایک جیسا دیا جا سکے، دونوں کے ساتھ برتاؤ ایک جیسا کیا جا سکے، دونوں کو وقت ایک جیسا دیا جا سکے، دونوں کو مقام مرتبہ ایک جیسا دیا جا سکے. اگر آپ ایک کو زیادہ وقت دیں، دوسرے کو کم دیں، ایک کو مال زیادہ دیں، ایک کو دے دیں، دوسرے کو نہ دیں، یہ عدالت کے خلاف ہے. عام بندہ یہ کرے تو اس کی عدالت ختم ہو جاتی ہے. مجھے یہ بتائیے، جو آدمی کہے کہ رسول اللہ ایک زوجہ کو زیادہ پسند کرتے تھے، باقیوں کو پسند نہیں کرتے تھے اس لیے کہ وہ لاڈلی تھیں، تو یہ تو سراسر بہتان رسالت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رسول اللہ کی عدالت کے قائل نہیں ہیں. جبکہ قرآن احادیث میں یہ بھی آیا ہے، اعدلوا بین اولادکم، اگر اللہ آپ کو اولاد دیتا ہے تو اولاد کے درمیان بھی آپ کو عدالت قائم کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر بیٹے ہیں تو ان کے ساتھ آپ زیادہ محبت کریں، بیٹیاں ہیں ان سے کم کریں، یا آپ سارے بیٹے ہیں تو ایک بیٹے کو زیادہ دے دیں دوسرے کو کم دے دیں، ساری بیٹیاں ہیں ایک بیٹی کو زیادہ دوسرے کو کم، یا آپ بیٹیوں سے زیادہ کریں بیٹے سے محبت نہ کریں. یہ ساری عدالت کے خلاف باتیں ہیں. تو جو آدمی یہ کہتا ہے کہ فلاں فلاں سے ازواج امہات، ہمارے لیے سارے امہات المومنین مقدس ہیں، لیکن وہ اس اعتبار سے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، تاسی کرتی ہیں، ساری معتبر ہیں، اور لیکن ہم عدالت کے قائل ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ان کے ساتھ زیادہ ان کے ساتھ کم. البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے، اس میں عدالت پر بھی حرف نہیں آتا، رسول اللہ کی شان پر بھی حرف نہیں آتا. وہ کیا ہے کہ جب تک جناب خدیجہ رہی ہیں تب تک 25 سال میں کوئی دوسری بیوی نہیں تھی، کوئی دوسری زوجہ نہیں تھی. جب دوسری تھی ہی نہیں، نہ عدالت کا سوال ہے نہ کسی اور کا سوال ہے. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس 25 سال کا وہ زمانہ تھا کہ جب سارے کے سارے رسول صرف جناب خدیجہ الکبریٰ کے تھے، صرف جناب خدیجہ الکبریٰ کے تھے. تو پھر مقام جناب خدیجہ الکبریٰ بلند ہو گیا. اس لیے اسلام میں عمر کے کم یا زیادہ ہونے کا معیار نہیں ہے. تو لہذا جو آل اطہار کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ باتیں کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہتان لگا رہا ہے، حضور سرور کائنات کو اذیت دے رہا ہے. تو جو حضور کو اذیت دے، پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے سوائے ایک ہی جگہ کے، وہ ہے کہ جہنم کا ایندھن بنے گا. تو تلتقط شیعتہا، جناب زہرا اپنے شیعوں کو اٹھائیں گی. اپنے شیعوں کو کیا مطلب؟ کہ جس کا عقیدہ جناب زہرا کے عقیدے کے مطابق ہو، جس کا عقیدہ یعنی جس شیعہ کا عقیدہ حضرت علی علیہ السلام کے عقیدے کے مطابق ہو، یعنی جو شیعہ حضرت علی علیہ السلام کو جناب زہرا کا شوہر مانتا ہے، یہ درست عقیدہ ہے. جو شیعہ جناب زہرا کو حضرت علی علیہ السلام کی زوجہ مانتا ہے، یہ عقیدہ درست ہے. اور یہ عقیدہ بھی رکھنا کہ کائنات میں صرف ایک ہی جوڑا ہے جس کا عقد آسمان پر بھی ہوا ہے، زمین پر بھی ہوا ہے، وہ حضرت علی اور فاطمہ الزہرا ہیں. یہ عقیدہ درست ہے. اور یہ بھی عقیدہ کہ اگر حضرت علی نہ ہوتے تو جناب فاطمہ الزہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا، یہ عقیدہ بھی درست ہے. اور یہ بھی عقیدہ کہ حضرت علی حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور جو خود بیٹا ہوتا ہے وہ کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی عقیدہ کہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں اور انہوں نے ان کو تربیت کیا، حسنین شریفین کے بابا ہیں. یہ عقیدہ جو رکھتا ہے جناب زہرا اس کو اٹھا لیں گی محشر کے میدان میں سے. اور کیسے اٹھائیں گی؟ تلتقط شیعتہا کما یلتقط الطیر الحب الجید من الردی، جیسا کہ پرندہ دانے والے چھلکے کو اٹھا لیتا ہے، بیج والے چھلکے کو اٹھا لیتا ہے
اور دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے جو اندر سے خالی ہوتا ہے، تو جناب زہرا بھی ایسے ہی اٹھائیں گی، اس شیعہ کو اٹھا لیں گی جس کے اندر عقیدہ موجود ہے، جو عقیدے والا ہے۔ عقیدہ اصول دین کو کہتے ہیں۔ اصل کیا ہوتا ہے؟ بیج، جڑ، جس کا اصول دین مضبوط ہے، اعمال اس کے پورے ہیں، جناب سیدہ اس کو اٹھا لیں گی۔ جناب سیدہ اسے کبھی جہنم میں جلنے نہیں دیں گی۔ کیوں؟ اس لیے آپ کا نام ہے فاطمہ۔ فاطمہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے نام رکھا ہے انہا فاطمت، کہ یہ اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی۔ لہذا شرط یہ ہے وہ تو جہنم کی آگ سے بچائیں گی، ادھر دوسری طرف سے بھی ہونا چاہیے، ہمیں بھی وہی شیعہ بننا چاہیے کہ جناب سیدہ جس کو بچا سکیں، جس کی شفاعت کر سکیں۔ لیکن اگر ہم اسی شیعت کے دائرے میں آئیں، اور وہ شیعت کا دائرہ کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے لاریب کلام پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے یہ قرآن کے 30 پارے یہ 30 ہی ہیں، نہ 31 ہیں نہ 29 ہیں، 114 صورتیں ہیں۔ یہ قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نازل ہوا، اور اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، کوئی تحریف نہیں ہوئی، کوئی چیز نکالی نہیں گئی، کوئی چیز ڈالی نہیں گئی۔ یہاں سوشل میڈیا پر کسی محترمہ کا کچھ عرصہ پہلے ایک کلپ بھی وائرل ہوا تھا، حضرت ابو طالب کی بات کر، اس لیے کہتے ہیں نا جھوٹ کے کوئی سر پیر نہیں ہوتے، تو انہوں نے حوالہ دے دیا کوئی ایسی آیت ہے جو قرآن مجید کے 38ویں پارے میں موجود ہے۔ اب قرآن مجید کے 30 ہی پارے ہیں۔ پہلے لوگ تشیع کو بلیم کرتے تھے۔ تشیع جب سے یہ میڈیا آزاد ہوا ہے، جب سے یہ باتیں اوپن ہوئی ہیں، لوگوں کو پتہ چلا کہ تشیع کے عقائد کیا ہیں۔ تشیع جو مکتب ہے وہ مضبوط بنیادوں پر استوار ہے۔ تشیع کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر ہے، حضرت علی کے دین پر ہے، اور باقیوں کے دین کے بچانے والے آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت پوری دنیا میں 5 فقہ ہیں۔ 5 فقہیں کون سی فقہ ہیں؟ فقہ حنبلی ہے، فقہ مالکی ہے، فقہ شافعی ہے، اور فقہ حنبلی ہے، احمد ابن حنبل کی ہے، اور فقہ جعفری ہے۔ 5 فقہ ہیں، اور پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ان 5 فقہوں سے باہر نہیں ہیں۔ کوئی آدمی بھی نماز پڑھتا ہے تو انہی میں سے کسی کو فالو کرتا ہے، یا امام احمد کو فالو کرے گا، یا امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرے گا، یا امام مالک کو کرے گا، یا امام شافعی کو کرے گا، اور مکتب اہل بیت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ باقی 4 امام بعد میں بنے اور امام صادق علیہ السلام نے کوئی نئی شریعت لائی ہے، نہیں۔ آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں فلاں مجدد ہے، مجدد کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ تو یہ فقہ جعفری وہی فقہ ہے جو رسول اللہ کی فقہ ہے، وہی فقہ ہے جو رسول اسلام کی ہے، جو حضرت علی کی ہے۔ جس ٹائم پر رسول خدا حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، جس ٹائم پر وہ روزہ بند کرتے تھے ہم بھی اسی پر بند کرتے ہیں، جس پیرامیٹرز پر وہ روزہ افطار کرتے تھے ہم بھی اسی پر افطار کرتے ہیں، اور جس پر انہوں نے جو رکعات بتائی ہیں نماز کا طریقہ وہی ہم نماز پڑھتے ہیں، جو روزے کا طریقہ، جو حج کا طریقہ، سارا وہی طریقہ ہے، کوئی تبدیل۔ پھر اسے فقہ جعفری کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے وہ جو تھوڑی مدھم پڑ گئی تھی، یعنی موقع نہیں ملا تھا ائمہ کو، دوسرے خلفاء جو ہیں وہ ان کو ہمیشہ واقع کربلا کی وجہ سے، حضرت امام حسن علیہ السلام کی وجہ، چونکہ مولا علی علیہ السلام کے بعد مسلسل 5ویں امام تک کا یہ جو دور ہے یہ بہت ہی مشکلات کا دور ہے۔ یعنی حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے کتنے عرصے میں؟ 40 ہجری میں۔ 50 ہجری میں امام حسن مجتبیٰ کی شہادت۔ ابھی وہ صلح امام حسن کو بھی انشاءاللہ بیان کرنا تھا آپ کی خدمت میں، اور وقت چلا جا رہا ہے، اور کل 17 رمضان المبارک ہے، اور 17 رمضان المبارک کو اسلام کی پہلی جو جنگ تھی، جنگ بدر، وہ فتح ہوئی تھی۔ وہ بھی بیان کرنا انتہائی ضروری ہے کہ جنگ بدر قرآن مجید میں جہاں کہاں جنگ بدر کو ذکر کیا ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو حالات ہیں، حضرت علی کی شہادت، پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ کا پورا دور 10 سالہ، اور اس میں وہ صلح، اور وہ صلح کیا ہے، کن پیرامیٹرز پر ہے، کیا امام نے یہ بھی یہاں بھی یہ غلط باتیں کی جاتی ہیں کہ امام نے بیعت کر لی. امام کسی کی بیعت نہیں کرتا. دنیا کا جاہ و جلال کسی کو چاہیے ہو تو وہ چھین کر بھی لے سکتا ہے، لیکن اللہ نے جنہیں امام بنایا ہے، کوئی لے کوئی مانے نہ مانے، ان کی امامت میں، ان کی راہبریت میں، ان کے عزت اور وقار اور توقیر میں کوئی فرق نہیں آتا. اس لیے اگر انسان نہیں مانیں گے تو حیوانات تو مانتے ہی ہیں، پرندے مانتے ہی ہیں، جنوں کا امام ہے وہ تو مانتے ہی ہیں. باقی تو وہ ہیں کہ اگر تخت پہ بیٹھے ہوں اور اگر کوئی اکیلے کمرے میں لیٹے ہوں، کہیں سے جن آ جائے تو وہ خود تڑپنے لگ پڑتے ہیں، اس لیے کہ وہ جن کے امام نہیں. ایسے ہی اگر وہ کہیں کسی غار میں چلے جائیں، وہاں کوئی اور چیز جانور نظر آ جائے تب بھی رونے لگ پڑتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس کے امام نہیں ہیں. لیکن اگر یہی اژدہا مسجد کوفہ میں مولا علی کے پاس منبر کے اوپر چلا آ جائے اور اصحاب بھاگنے لگے، حضرت فرماتے ہیں رک جاؤ، تم بیٹھے رہو، یہ تمہارے لیے آیا ہی نہیں ہے، یہ آنا ہی اس کو میرے پاس ہے، اس لیے کہ یہ اس کے بھی امام ہیں. اور پھر شہادت امام حسین علیہ السلام، پھر امام سجاد کا پورا دور 95 ہجری تک، پھر خود امام محمد باقر علیہ السلام کے جو عینی شاہد تھے واقع کربلا کے، تو چھٹے امام کو یہ زمانہ ملا کہ آپ فقہ آل محمد کی زیادہ ترویج کر سکیں اور پہنچا سکیں، اور آپ نے پہنچائی ہے. اور ایسے ہی امام زمان جب ظہور فرمائیں گے تو اس وقت بھی فقہ ایک دفعہ دوبارہ اس کو انہی بنیادوں پر وہ استوار کریں گے جیسے وہ فقہ رہی ہے. تو ناظرین، آپ کی خدمت میں کہہ رہا تھا کہ جناب زہرا شفاعت کریں گی کیسے؟ جیسے پرندہ ایک بیج کو اٹھا لیتا ہے، دانے والے کو خالی سے. تو لہٰذا ہمارا کردار بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. کچھ فقہی مسائل بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں، لیکن یہاں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اس سے میں تو بیان نہیں کر سکا کہ آپ کا بالکل آپ کی جو ابتدائی ایام تھے. اور جی ہاں، بہت اچھا آپ نے لکھا ہے، علی علیہ السلام کے پسینے سے پھول بنتے ہیں. بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے. اور ناظرین محترم، میں بھی کچھ فقہی احکام ہیں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز پھر اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھیں گے آپ کی خدمت میں. اور اس وقت پورے عالم اسلام کی میں بات کر رہا ہوں. اسلام میں لوگ 5 فقہوں پر عمل کرتے ہیں. ہر فقہ جو ہے وہ الگ الگ ہے، اور ہر فقہ کا جو ہے وہ یہ بھی تاریخ میں کردار گزرے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام خود امام اعظم ابو حنیفہ، وہ امام محمد باقر علیہ السلام کے بھی شاگرد ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے بھی شاگرد ہیں. تو ہم استاد کو فالو کرتے ہیں، اور وہ استاد کون ہیں؟ امام صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام. یہ بہت معروف جملہ ہے کہ لولا السنتان لہلک النعمان، ان کا نام نعمان تھا، کہ اگر میرے یہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. یعنی یہ جملہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اگر میں اس وقت دنیا کا امام اور امام اعظم بن گیا ہوں تو یہ میں امام اعظم صرف ایسے ہی نہیں بن گیا، یہ میں آل محمد کے دروازے کی خاک کو چھان چھان کر بنا ہوں. اور جاتے وقت کہا تھا چھٹے امام نے کہ کبھی قیاس نہ کرنا، اس لیے کہ اگر قیاس کرو گے تو یہ بہت ساری یہاں گفتگو پھر لمبی ہو جائے گی. تو مکتب اہل بیت میں اس وقت 5 فقہیں ہیں. ہر فقہ اپنے اعتبار سے جو ہے وہ روزہ افطار کرتی ہے، لیکن ہمارا فرق کیوں ہے 10 یا 15 منٹ کا روزے کے افطار کرنے کا؟ اس لیے کہ اس کا سورج کا جو غروب ہوتا ہے، سورج کی ٹکی، یعنی وہ جو ٹکی ہے گول سرکل، وہ کب غائب ہوتا ہے؟ غروب، یعنی جو ٹائم لکھا ہوتا ہے آپ کے پاس، سائنس کا جو ٹائم آ رہا ہوتا ہے موبائل پر آ رہا ہوتا ہے، وہ ہے کہ جب وہ ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی سورج غروب ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن مکتب اہل بیت والے تھوڑا 10-15 منٹ کیوں لیٹ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جب ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے تو دیگر مکاتب فقہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، اتم الصیام الی اللیل، کہ جب وہ پورا ڈوب جائے، یعنی اسے ڈوبتے ڈوبتے
जो उलमाए किराम ने फुक़हा ने बताया वो तकरीबन 9-10 मिनट लगते हैं उसको डूबते हुए, और हमने एहतियात 15 मिनट जो रखी हुई है। 15 मिनट के बाद आप उस रोजे को इफ्तार कर सकते हैं। जब वो पूरा मुकम्मल सूरज डूब जाता है तब लैल का इतलाक हो जाता है। लैल कब से शुरू हो जाती है? जब सूरज गुरूब हो जाता है तब से रात शुरू है, और सुबह तुलुए आफताब से पहले पहले तक, यानी रात को सूरज गुरूब होने से के बाद और सुबह सूरज तुलू होने से पहले का जो पीरियड है इसे कहते हैं लैल। और इस लैल के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा जो फजर के करीब है, तुलू के करीब है, और एक हिस्सा जो गुरूब के करीब है, और एक हिस्सा जो मिड है जिसे कहते हैं मिड नाइट, जब नमाजे शब का टाइम हो जाता है, नमाज तहज्जुद का टाइम हो जाता है, वो है मिड नाइट। और जो रात का आखिरी हिस्सा है जो तुलू के करीब है, जो सनराइजिंग के करीब है, वो 1 घंटा 40 मिनट सूरज के तुलू होने से पहले का जो टाइम है वो है वो नमाजे फजर का टाइम। और इधर से जो रात का पहला हिस्सा होता है कि वो तब रात का पहला हिस्सा शुमार होता है कि जब सूरज मुकम्मल डूब जाए, सिर्फ डूबना शुरू ना हो, शुरू हो जाता है जब आपके पास वो लिखा होता है सनसेट का टाइम जो लिखा होता है, जैसा कि आज लिखा हुआ है हमारे पास ब्रसेल में 9:18 पर। यह है 18 क्या चीज है? यह है जब वो सनसेट उसका यानी टिक्की गायब हो जाती, पहाड़ों के पीछे जमीन के दूसरी तरफ सूरज का पहला हिस्सा यानी वो चला जाता है। अब ये मुकम्मल कब गुरूब होगा? तकरीबन 14-15 मिनट का फासला लगता है, यानी पाकिस्तान दीगर ममालिक में 9-8-9-10 मिनट का है, लेकिन यहां चूंकि आप मगरिब में हैं लिहाजा 15 मिनट की हमने एहतियात रखी है। 15 मिनट तक वो मुकम्मल डूब जाता है, और मुकम्मल जब 15 मिनट डूब जाए उसके बाद आपको ये मत देखिए कि अभी पूरी रात अंधेरी नहीं हुई। अंधेरी का मतलब नहीं है, इसलिए कि हमारे यहां यूरोप में बाज़ औक़ात रात में भी ऐसा होता है कि रात बिल्कुल स्याह और तारीख होती ही नहीं, इसलिए कि ये उसका मामला है चांद का है कि कभी चांद बिल्कुल जमीन के ऊपर से जाता है, कभी साइड से जाता है, और सूरज भी ऐसा ही है कि कभी बिल्कुल किसी जमीन के ऊपर से जाता है। यही सवाल जब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुआ, आप ये बताइए, ये सवाल वही था कि जो रूम की तरफ से आया था, और आया था मुआविया इब्न अबू सुफियान के पास, और उन्हें जवाब नहीं मिला, और फिर वो सवाल भेजा गया था इमाम हसन मुज्तबा के पास, और वो ये था, कहा इस जमीन का सेंटर बताइए, यानी पूरी कुर्रे अर्ज जो है इसका सेंटर क्या है? तो आपने इरशाद फरमाया इसका सेंटर वही जगह है जहां खाना खुदा है, अल्लाह ताला का घर है। देखिए वो सरजमीन का वो हिस्सा जो अल्लाह ताला का घर है वो जमीन का सेंटर है, और वहां सूरज बिल्कुल सिर्फ ऊपर से जाता है। बाकी जितने भी एरिए हैं वहां से सूरज बिल्कुल आपके सर के ऊपर से नहीं जाता, किसी 70 डिग्री से जाएगा, 30 डिग्री से जाएगा, 90 डिग्री से जाएगा, थोड़े फासले से जाएगा। उसका ये नतीजा निकलता है कि वो दोपहर में जो जवाल के लिए हम देखते हैं एक पैमाना बनाते हैं, और वो पैमाना क्या है? उसका पैमाना ये होता है जवाल का कि आप एक स्टिक जो है, मसलन एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पास अब ये है कि स्टिक है, आप इसको खड़ा करते हैं, और इधर आप समझ लीजिए कि मशरिक है और इधर मगरिब है, तो सूरज मशरिक से जब तुलू होता है और जब शुरू होता है तो इसका साया मगरिब की तरफ आएगा, लेकिन जैसे जैसे सूरज बुलंद होता जाएगा इसका साया कम होता चला आएगा, और जैसे ही सूरज बिल्कुल इसके फ्रंट ऊपर पे आ जाएगा, जैसे कहते हैं सवा नेजे पर, तो इसका साया खत्म हो जाएगा, ना इधर आएगा ना इधर आएगा। और जैसे ही सूरज और आगे चलेगा और मगरिब की तरफ से ये साया खत्म हो जाए और मशरिक की तरफ साया शुरू हो जाए, तो इसे कहते हैं जोहर का वक्त हो गया, जवाल का टाइम हो गया। ये जवाल और है, और वो जो उरूज और जवाल वाला जवाल होता है वो और है। कई लोग कहते हैं नहीं ये तो जवाल का टाइम है, ये घर बैठ जाओ कुछ ना करो, इसलिए कि इस टाइम पर जवाल हो जाएगा, यानी जो भी आप काम करेंगे उसमें खतरा ही खतरा है। वो जवाल और है जिसका माना तबाही होता है।
इस जवाल का मतलब ये होता है कि साए का जाइल हो जाना। जाइल मीन खत्म हो जाना, जो मगरिब से खत्म होकर मशरिक को शुरू हो जाए, तो ये टाइम होता है जवाल का। और यहां नमाज जोहर का टाइम शुरू हो जाता है। फिर मैं अर्ज करता हूं, नमाज जोहर का टाइम यहां से शुरू हो जाता है। ये अव्वल वक्त जोहर का शुरू हो जाता है। और जैसे आप नमाज जोहर अव्वल वक्त में पढ़ लेते हैं, उसके बाद ताकीबात कुछ जरूर पढ़ें, तस्बीहात फातिमा ज़हरा पढ़ें, दीगर ताकीबात पढ़ें। उसके बाद असर की फजीलत का टाइम शुरू हो जाता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। ये जो गलत बात है, जो कहते हैं कि शिया 3 टाइम की नमाज पढ़ते हैं और बाकी 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। आलम इस्लाम में नमाजों के औकात भी सेम हैं, नमाजें भी 5 हैं, और 5 में से फजर और मगरिब और इशा की नमाजें वो हैं कि जिनमें पहली 2 रकात को आपने ऊंची आवाज से किराअत करना है, इसको कहते हैं, यानी सूरह अल-हम्द, और दूसरे सूरह को आपने बावाज़े बुलंद पढ़ना है, एक्सेप्ट कि आप नमाज जमात के साथ शामिल हों। जब नमाज जमात के साथ शरीक होंगे तो फिर जो इमाम साहब बुलंद आवाज से पढ़ रहे हैं वही काफी है, पीछे बंदे वाले को बुलंद आवाज से पढ़ना काफी जरूरत नहीं है। और जो जोहर और असर की नमाजें हैं उनको आपने आहिस्ता आवाज में पढ़ना है। जो पहली 2 रकात हों वो भी, और आखिरी 2 वो तो पढ़नी ही आहिस्ता आवाज से होती हैं। ये मर्दों के लिए हुक्म है। लेडीज के लिए ये है कि उनके लिए वाजिब नहीं है बुलंद आवाज से पढ़ना, वो आहिस्ता ही पढ़ें सारे। हाँ, अलबत्ता घर में अकेली हों, कोई नामहरम वहां मौजूद ना हो, तो फिर धीमी हल्की आवाज में वो पढ़ सकती हैं, उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि वो भी फजर, मगरिब और इशा की नमाज, जोहर असर की कतअन किसी सूरत में भी नहीं हो सकती। तो लिहाजा जो मगरिब का टाइम है, मैं अर्ज कर रहा था कि इस बात पे आप ना रहिए कि आपको बिल्कुल अंधेरा मिले और फिर आप रोजा इफ्तार करें। वो तो अगर 9:18 पे आज ये बयान हो रहा है कि वो सनसेट होगा, और इसके 15 मिनट ऐड करके आप रोजा इफ्तार कर सकते हैं, मकतब अहले बैत का टाइम हो जाता है। और अगर बिल्कुल तारीकी के आप इंतजार में रहें तो वो तो तारीकी रात के 1 बजे भी नहीं होगी और सुबह भी नहीं होगी। इसका मतलब यह है वो तो फिर आप पूरी तारीकी के इंतजार में दूसरे रोजे के साथ कनेक्ट कर दें। जो अहले बैत अतहार ने बताया है वो ये है कि गुरूब का टाइम आप ले लें और उसके बाद इतना टाइम गुजारें कि जिससे जो जहां वेदर क्लियर होता है वहां जो आसमान पर फिर सुर्खी थोड़ी थोड़ी जो थोड़ी आ जाती है वो आ जाए, और फिर उसका मगरिब का ठीक टाइम हो जाता है और आप उस वक्त अपना रोजा इफ्तार कर दें। चाहें तो पहले इफ्तार करके फिर नमाज पढ़ लें, और अगर चाहें तो पहले आप नमाज पढ़ लें और उसके बाद आप इफ्तार कर लें। एक बात और अर्ज करूंगा आज, फिर इतना ही काफी है कि बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है फिदिया और फितरा और कफारा में फर्क क्या है। एक तो बात यह है, फर्क अभी मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, लेकिन वो मोमिनीन कि जो पैसे मसलन भेजते हैं अपने अपने मुल्कों में भेजते हैं या किसी दूसरी ऐसी जगह जहां वो समझते हैं कि मुस्तहिक मौजूद हैं वहां तक पहुंचाते हैं, तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अभी अगर जो पैसा आप दे रहे हैं, चाहे वो फितरे की मद में हो या आप फिदिये की मद में हो, वो अभी आप बउनवाने कर्ज किसी को दे दीजिए। यानी जिस भी आप फकीर को दे रहे हैं, अजीज को दे रहे हैं, जो रिश्तेदार है, गरीब है, नादार है, उसको दे रहे हैं, आप बतौरे कर्ज दे दें। इसलिए कि अभी फितरा वाजिब होता है जब चांद रात हो जाए, चांद नजर आ जाए। उससे पहले जब तक चांद नजर नहीं आता आपके ऊपर फितरा वाजिब नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूं, एक आदमी जो है वो रमजान से पहले, यानी जो है कोई बंदा, जैसा कि आज बताया गया कि एक मोमिना जो है वो शीरीन, मोहतरमा शीरीन की जो खाला है फौत हो गई है, नसरीन, तो वो आज फौत हो गई हैं। अब इसका मतलब यह है कि 15 रोजे गुजर गए, 16वें रोजे में वो फौत हुई हैं। अब ईद से पहले वो फौत हो गई हैं। अब इनका फितरा है या नहीं है? नहीं है, इसलिए कि इन्होंने रमजान का चांद, ईद उल फितर का चांद नहीं देखा, इनके लिए नहीं है। लेकिन अगर उसी रात कोई बच्चा पैदा हो तो उसका वाजिब हो जाता है, इसलिए कि वो उसमें शामिल हो गया है।
लिहाजा जो अभी भेजना चाहते हैं उन पर अभी फितरा वाजिब नहीं है, लिहाजा वो कर्ज के तौर पर किसी को दे दें। लेकिन किसी आदमी को जिसे आप दे रहे हैं, वट एवर जो भी है, रिश्तेदार है, नॉन रिश्तेदार है, आप उसको बताना जरूरी नहीं है कि मैं किस मद में और किस उन्वान से आपकी हेल्प कर रहा हूं, दे रहा हूं, हेल्प कर रहा हूं, इयानत कर रहा हूं, फितरा दे रहा हूं, फिदिया दे रहा हूं। नहीं, बताना जरूरी नहीं है। ये आपके जहन में आपकी नीयत होनी चाहिए। आप अभी ये नीयत करें कि मैं उन्हें कर्ज दे रहा हूं और जैसा ही ईद का चांद नजर आएगा, फितरा वाजिब हो जाएगा, तो आप वही जो कर्ज दिया होगा उसी को आप नीयत करके तब्दील कर दें कि जो मैंने उसे कर्ज दिया था पहले, अब मेरे ऊपर फितरा वाजिब हो गया, मैं उसी पैसे को उसको अभी दे देता हूं फितरे की मद में। अब वो आप उसको पैसा दे सकते हैं। और ये बात याद रखिए कि रुपए जो नोट होते हैं ना, नोट की वैल्यू नहीं है, वैल्यू है माल की। यानी नोट में फर्क नहीं पड़ता तब्दील हो जाए। मसलन एक आदमी ने यहां 10 यूरो अलग करके रखे हैं कि मैं पाकिस्तान भेजूंगा, फितरा किसी को दूंगा फॉर एग्जाम्पल। तो अब वो कहे नहीं, मैंने तो यही नोट देना है जो 10 यूरो का मैंने यहां निकाल कर अलग रखा है। मेरे दोस्तों, नोट का मसला नहीं है, मसला होता है वैल्यू का, कीमत का। और आप इसके बदले में उधर किसी बंदे को कहें जितने पैसे 10 यूरो के बनते हैं उसे दे दे, बस आपका वाजिब अदा हो गया। उसकी एक मिसाल आपको देता हूं। मसलन आप महीने के कमाते हैं 1000 यूरो और आप उसे डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में रखने के लिए, सेविंग के लिए, महफूज रखने के लिए। तो जब आप 1000 यूरो बैंक में दे देते हैं और जब आपको जरूरत पड़ते हैं बैंक से लेने के लिए जाते हैं, जब विथड्रॉ करवाते हैं, तो उसमें मुझे यह बताइए कि जो नोट आपने बैंक में डिपॉजिट कराए थे, जमा कराए थे, वही नोट बाहर निकलेंगे या कोई और नोट आएंगे? कोई और नोट आएंगे। वो ये तो नहीं संभाल के रख सकते कि ये फलां बंदे ने दिए हैं तो ये उसी के खाते में रखो, वहां तो मिक्सअप हो जाता है। वहां आपके अकाउंट में सिर्फ आपकी वैल्यू और अमाउंट शो करती है कि आपके अकाउंट में 1000 यूरो है। बैंक के जिम्मे है कि उन्होंने 1000 आपको देना है। नोट भले 100 वाले हों, 200 वाले हों, हो सकता है आपने 100 वाले दिए हों और वहां से 200 वाले आपको उन्होंने दे दिए हों। तो नोट वैल्यू नहीं रखते, मालियत वैल्यू होनी चाहिए। तो जिस चीज को आप देना चाहते हैं, वो अभी फिदिया हो या फितरा हो, बउनवाने कर्ज आप उनको दे सकते हैं। अभी आपके ऊपर वाजिब नहीं है। जब चांद नजर आ जाए, वाजिब हो जाए, ईद वाले दिन सुबह आप फौरन उस नीयत को तब्दील कर दें। यानी ये करके कि मैंने जो कर्ज दिया था वो मैं अब उसको फितरे में तब्दील करता हूं, तो आपका वाजिब अदा हो जाता है। अभी रहा फितरा। तो फितरा जो है हमारे बेल्जियम में और हमारे ब्रसेल्स में जो है फितरे की जो तादाद मुअय्यन है वो है 7.5 यूरो पर पर्सन। यानी एक आदमी का फितरा 7.5 यूरो है, यानी 7 यूरो 50 सेंट। और ये हर आदमी पर वाजिब है, चाहे वो कितनी उम्र का ज़ईफ हो, चाहे वो एक दिन का बच्चा ही क्यों ना हो, जो चांद रात को पैदा हुआ है। उससे पहले वाला जो पैदा हो चुका है उस पर तो बहरहाल वाजिब हो जाएगा, लेकिन अगर जो उस दिन पैदा होता है, उस रात को पैदा होता है, उसके ऊपर भी उसके सरपरस्त पर वाजिब है कि वो फितरा दे। 7.5 यूरो फितरा है। और ऐसा ही है फिदिया। फिदिया जो आदमी रोजा नहीं रख सक रहा बीमारी की वजह से, वो पर डे 3 यूरो फिदिये के तौर पर दे सकता है। और एक होता है कफारा। कफारा वो होता है कि रोजा रख सकता था और रोजा नहीं रखा, उसका कफारा है। या उसने रोजा रखा और बगैर किसी वजह के उसने रोजे को तोड़ दिया। अब जब तोड़ दिया, अब कज़ा तो करनी ही करनी है, लेकिन उसके साथ साथ कफारा भी अदा करना है। लिहाजा जो कफारा बनता है एक रोजे का, वो बनता है 3 यूरो एक दिन के हों, 180 यानी 180 यूरो एक रोजे के तोड़ने के। और इसी तरह जो आदमी जिसने पूरे रमजान में सही और सालिम रहा है, ठीक ठाक रहा है, जानबूझकर बगैर वजह के रोजा नहीं रखा, उसके ऊपर पर डे के हिसाब से 180 यूरो का कफारा वाजिब है। वो उसे मल्टीपल कर ले बाई जितना दिन बनेंगे उनके साथ।
لیکن کیا اس کو دینے سے اس کی قضا معاف ہو جائے گی؟ نہیں، قضا بہر صورت رکھنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، اس کو رکھ سکتا ہے، تو باقی چھوٹے ایام میں قضا کر سکتا ہے رمضان کے بعد، لیکن یہ کفارہ اس کا دینا جو رکھے ہیں اس نے، یہ کبھی کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا اور قضا بھی ساقط نہیں ہوگی، وہ بھی دینا ہوگا۔ لہذا جن افراد نے یہاں دینا ہے وہ ذوالفقار موسیٰ صاحب سے رابطہ کریں، وہ آپ کو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بتا دیں گے کہ آپ کیسے ان تک پہنچائیں، یا وہ کیسے آپ سے لیں، یا کیا طریقہ کار ہوگا، وہ آپ ان سے رابطہ کریے۔ فطرہ 7.5 یورو اور فدیہ جو ہے وہ 3 یورو، اور جو کفارہ ہے ایک روزے کا وہ ہے 180 یورو، اور کفارہ تب ہوتا ہے جب جان بوجھ کے نہ رکھا ہو یا توڑ دیا گیا ہو۔ تو بس کل انشاءاللہ پھر کچھ اور مسائل ہیں، ہر روز تھوڑی تھوڑی ان پر روشنی ڈالیں گے۔ دعا ہے خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد، آج جن مرحومین کے لیے خاص طور سے کہا گیا ایصال ثواب کے لیے، برادر عمران حیدر صاحب کے والدین اور ان کے مرحومین جتنے بھی ہیں، سید فضل علی، سیدہ خلیق زہرا، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے آباء و اجداد، دیگر ان کی فیملی کے جتنے مرحومین ہیں، اور ایسے ہی محترمہ شیرین صاحبہ کی خالہ نسیم فیضان، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور محترمہ عشرت بی بی، ان کے والد بزرگوار طیب محمد رضا شاہ صاحب، ان کی برسی ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ مرحوم مرزا اصغر علی صاحب اور ان کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب درخواست دعا جو کی گئی ہے وہ ایک اور مومن نے نام نہ لینے کی درخواست کی ہے، شیراز بٹ صاحب ہیں، سید محسن عباس صاحب ہیں، ماشاءاللہ آپ بڑے پنکچول ہیں، بڑے ٹائم پر ہیں۔ علی مسعود صاحب ہیں، وہ پیرس سے ہیں، وہ ماشاءاللہ ہمیں برابر جوائن کرتے ہیں، اللہ ان کے بھانجے بتیجے کو صحت عطا فرمائے۔ ایک اور نے درخواست دعا کی ہے، اللہ ان کو دعائیں قبول فرمائے۔ برادر عمران حیدر صاحب ہیں، بچوں کے ساتھ آباد و شاد فرمائے اور انہیں بار بار عتبات عالیہ کی زیارات نصیب فرمائے، اور جیسے وہ دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنائے۔ ایلیا رضا صاحب ہیں محمد باقر ہالینڈ سے، جناب سید اطہر کاظمی صاحب ہیں، اور اللہ ان کے بیٹے قاسم علی اور ان کے داماد، بیٹے بیٹیاں سب کو حفظ و امان میں رکھے، آباد و شاد فرمائے، اور خود ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ برادر سید علی محمد صاحب ہیں، مہدی عباس صاحب ہیں، علی احمد صاحب، سید علی احمد، اور دوسرے احمد رضا صاحب بروج سے، اور سید علی کربلائی صاحب ہیں، سید تاثیر کاظمی صاحب، سید زین کاظمی، سید جو ہیں وہ حسنین کاظمی، اور بھی 4 منٹ ہیں ہمارے پاس، ہم دعا لے سکتے ہیں۔ ایک زیب النساء مومنہ ہیں، مظہر علی فالج کا شکار ہیں، اور چنگیز صاحب اسماعیل مغل بیمار ہیں، اور برادر احمد رضا صاحب، ہمارے احمد صاحب مووی میکر، ان کے والدین کے اللہ درجات بلند فرمائے۔ جی عبداللہ غوری صاحب ہیں، اظہر غوری صاحب، اور ہمارے صغیر غوری صاحب، تقی غوری، اور ان کی پوری فیملی کو اللہ صحت اور تندرستی عطا فرمائے، تقی غوری کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ اور ایک اور درخواست دعا ہے اولاد نرینہ کی، خداوند عالم ان کی خواہش کو پورا فرمائے، ان کو نیک اور صالح فرزند عطا فرمائے۔ اور سید محسن رضا صاحب ہیں اٹلی سے، سید سبت حسن صاحب بھی اٹلی سے ہیں، شیخ شاہد صاحب ہیں، سید ابرار حیدر صاحب کے بچوں کو اللہ شفا عطا فرمائے، وجاہت حسین صاحب ہیں، اور غلام ہانی صاحب، سید ثاقب صاحب گینٹ سے ہیں، سید ابرار کاظمی صاحب، سید اخلاق شاہ صاحب، عابد کاظمی صاحب، اور عباس میں مشبر رضوی صاحب ہیں، مبارک زیدی صاحب ہیں، اور برادر دانش صاحب، سید ناصر شاہ صاحب، سید افتخار شاہ صاحب، سید علی مظہر، اور سید عقیل ہیں، انتخاب زیدی صاحب، غلام ہانی صاحب، خداوند عالم ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اختر حیدری صاحب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ دلاور حسین بیمار ہیں بچہ، نادر صاحب کو بچوں کے ساتھ آباد و شاد فرمائے۔ محمد حسین وکالیہ صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حاجات کو پورا فرمائے۔ اور سارہ مہدی ہیں، اور علی دہر ہیں، میسم بچے ماشاءاللہ بڑے اچھے بچے ہیں۔ اور غضنفر بخاری صاحب مرحوم کے درجات بلند فرمائے، ان کی اہلیہ، بچے، بیٹیاں، فیملی سب کو آباد و شاد فرمائے، اور ان کی جملہ مشکلات کو آسان فرمائے، اور شر شیطان سے انہیں محفوظ فرمائے۔ ایسے ہی ظفر گوندل صاحب، چودھری ظہیر وریہ، اور ہمارے رضا صاحب ہیں، اور جناب عزیز صاحب ایک مومن بیمار ہیں، باقر موسوی صاحب، سید ناصر نقوی صاحب ہیں،
سید ابرار کاظمی صاحب جو ہیں ہمارے برسلز والے، درخواست دعا ہے ان کی طرف سے، خداوند عالم کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اپنے کربلائی صاحب ہیں، سید جناب صدام حسین ہیں، اور سجاد حیدر ہیں، اور سید تفضل شاہ صاحب کی فیملی ہیں، اللہ ان سب کو ارشاد فرمائے۔ سید مظہر بخاری ہیں، سید اظہر، سید ہمارے برادر جمال صاحب ہیں، بنگش صاحب ہیں، اور ایسے ہی جملہ اور ہمارے قاری جاوید حسین صاحب ہیں، اور جی سید تاثیر شاہ صاحب آپ کی والدہ کی اللہ ان کو طول عمر عطا فرمائے، ان کا سایہ قائم فرمائے۔ واصف حسین صاحب جارڈن سے، جی ماشاءاللہ آپ بڑے ہی مسلسل ہیں، ہمیشہ بڑے بر وقت جوائن کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کی دیار غیر میں حفاظت فرمائے، آپ کے والدین کے درجات عالی ہیں، متعالی فرمائے۔ نبیل جعفر صاحب ہیں، حاجی آصف صاحب ہیں، اختر شوکت صاحب بیمار ہیں، اور ایسے ہی قاسم عباس صاحب کینیڈا سے ہیں، بار بار درخواست دعا کرتے ہیں۔ آسٹریلیا سے ایک مومنہ ہیں، اور ایسے ہی جملہ مومنین، خداوند عالم سب کو آباد و شاد فرمائے۔ اور ابھی میں آپ سے اجازت لوں گا، انشاءاللہ پورا ٹائم ہو گیا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطاہرین۔ کل انشاءاللہ دوبارہ اس ٹائم پر آپ کی زیارت ہوگی، وعلینا الا البلاغ۔